آزاد ڈیجیٹل کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ اس میں افغان طالبان، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور داعش کے لوگ جو ہیں وہ شامل تھے۔ یہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گیا ہے آئی ایس پی آر کا۔ اچھا، آئی ایس پی آر کے مطابق جی 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب افغان طالبان اور بھارت کے حمایت یافتہ دہشت گرد تنظیم فتنہ الخوارج نے پاک افغان سرحد پر پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ یہ حملہ دہشت گردی کو فروغ دینے اور سرحدی علاقوں کو غیر مستحکم کرنے کی مذموم کوشش تھی۔ اب اصل میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا تھا اور ان کی جو پراکسیز ہیں یعنی فتنہ الخوارج والے، وہ وہاں سے جناب چھپ کر کے جو ہے وہ بیچ میں سے پاکستان کے اندر داخل ہو جاتے تھے، کیونکہ ہماری جو آرمی ہے، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، جو ہماری بارڈر فورسز ہیں، وہ انگیج ہوتی تھی ان کی فائرنگ کے اوپر، تو بیچ میں سے یہ بندے جو ہے نکال لیتے تھے۔ اب جو کہتا ہے جی آئی ایس پی آر کا جو اعلامیہ ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستانی افواج نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھرپور جوابی کارروائی کی اور دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ حملہ آوروں کے کیمپس، دہشت گرد تربیتی مراکز اور دیگر سہولت کار نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا، جن میں فتنہ الخوارج اور ہندوستان اور داعش کے عناصر شامل تھے۔ اب ان کارروائیوں کے دوران طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ افغان سرحد کے اندر 21 دشمن ٹھکانوں کو عارضی قبضہ کیا گیا ہے، ابھی پہلے صبح تک 19 تھا، اب 21 ہو گیا جی، اور دہشت گردوں کے کئی کیمپس کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے تاکہ ان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو ہم جو ہے وہ محدود کریں، تاکہ یہ پاکستان پر دوبارہ جو ہے وہ حملہ نہ کر سکے۔ پاکستان کے 23 سپاہی شہید اور 29 زخمی ہوئے ہیں، اور خفیہ معلومات کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، اور یہ افغان طالبان اور ان کے جو دہشت گرد ساتھی ہیں وہ 200 کا ڈیتھ ٹول ہے، اور ہمارا 23 یہ شدہ ہے۔ اچھا، پاکستان افواج نے اپنی سرزمین اور عوام کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار اور پرعزم ہے۔ پاکستان امن و مذاکرات کا خواہاں ہے، مگر افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرے گا۔ پاکستان نے یہ جو افواج پاکستان نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کو پاکستان برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان نے بڑا ٹالریٹ کر لیا ہے۔ ابھی اورنگزئی ایجنسی کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ایک لیفٹیننٹ کرنل، ہمارے میجر سمیت جو ہے وہ اور 11 لوگ جو ہیں وہ تقریباً جو ہے یہ سب نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ہم تھک چکے ہیں اپنے افسران اور جوانوں کو قومی پرچم میں جو لپٹے ہوئے ان کے جو کافنز ہیں ان کو قبر میں اتار کر، یہ چیز ہم سے اب برداشت نہیں ہو رہی۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ آگے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کہتی ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آئے جب طالبان کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر تھے، جو کہ خود علاقائی دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ پاکستان نے افغان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد گروہوں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج، داعش وغیرہ کے خلاف فوری، مؤثر اور قابل تصدیق اقدامات کرے، ورنہ پاکستان اپنی عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردوں کو مسلسل نشانہ بناتا رہے گا۔ پاکستان کا موقف پہ درست ثابت ہوا، اور کہ طالبان حکومت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پاکستان دہشت گردی کی جڑ کو مکمل طور پر ختم کرنے تک چین سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ خلاصہ ہے جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا، جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اب پاکستان ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر۔ اب پہلے دیکھ لیں کہ جناب کہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں متقی صاحب، وہ انڈیا کے دورے کے اوپر ہیں، اور وہاں پر جس طریقے سے انہوں نے یعنی جو مسئلہ کشمیر کے اوپر ہندوستان کی کھلم کھلا حمایت کر دی۔ دیکھیں، آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، اور آپ یعنی کشمیر جس کی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اس کے اوپر جو ایک غاصبانہ قبضہ ہے ہندوستان کا، آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ جو ہے وہ طور طریقہ ہے، یہ آپ جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ آپ کے اگر حقوق ہیں تو آپ کے فرائض بھی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں جی کہ دنیا آپ کو تسلیم کرے، لیکن پھر آپ نے افغانستان کے اندر تمام جو دنیا کے کرمنلز ہیں، جو
جو بیسکلی دہشت گردی پھیلاتے ہیں ان کو وہاں پر آگ کا جو ہے وہ ٹھہرایا ہوا ہے، وہاں سے وہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی خطے کا ملک ان دہشت گرد گروہوں سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی سروسز پیڈ سروسز ہیں، کوئی بھی پیسے دے کر ان کو استعمال کر سکتا ہے دوسرے ملک کے خلاف۔ تو آپ کا یہ جو طرز عمل ہے یہ کسی صورت دنیا کو قبول نہیں کرنا چاہیے اور نہ دنیا قبول کرے گی، اس لیے آپ کو ابھی تک جو دنیا ریکگنائز نہیں کر رہی۔ پھر آپ نے جو دوحہ میں ایگریمنٹ کیا تھا وہ ایگریمنٹ یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ تا قیامت افغانستان کے اوپر حکومت کریں گے۔ آپ کا ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ افغانستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق جمہوری حکومت وہاں پر قائم ہوگی۔ یہ تو عبوری حکومت ہے، لیکن جمہوری حکومت کے قیام کے لیے کیا اقدامات کیے ابھی تک طالبان کی جو عبوری حکومت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بندوق کی نوک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، افغانستان کے عوام کو حقیقت ان کی معلوم ہے، اور یہ کوئی وہاں پر جب تک طالبان کی یہ رویے رہیں گے، طالبان کی عبوری حکومت کا، تو تب تک قیام امن نہیں آ سکتا افغانستان کے اندر۔ پاکستان کو تو ایک پرامن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان تو یہ چاہتا ہے کہ افغانستان ترقی کرے، وہاں پر خوشحالی آئے، وہاں کے عوام جو ہے وہ اپنی ایک بہتر زندگی گزار سکیں، لیکن طالبان کے جو رویے ہیں وہ اس کی مکمل نفی کر رہے ہیں۔ طالبان وہاں پر جو خواتین ہیں ان کو تعلیم کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ یہ تو آپ کے طرز عمل ہیں۔ پھر جو انڈیا کے اندر آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو امیر متقی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، تو وہاں پر کسی خاتون جرنلسٹ کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ انڈیا کا بھی دوغلا چہرہ ہے جی، دنیا کے سامنے وہ بڑا جو ہے وہ ایک روشن خیال بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت میں تو اس نے اپنے مفاد کے لیے یہاں پر جناب آپ نے سرنڈر کر دیا۔ تو یہ چند باتیں ہیں جی جو میں سمجھ رہا تھا کہ اس وقت میں اپنے جو ویورز ہیں ان کے سامنے لے کر آؤں۔ چھٹی کا دن ہے حالانکہ اتوار کا، لیکن جب اس قسم کی کشیدگی چل رہی ہو تو آپ کا اور میرا جو رابطہ ہے وہ رہنا چاہیے، بالخصوص جو آزاد سیاست کے اوپر جو میرے ساتھ جو لوگ کنیکٹ ہیں۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ جو پاکستان اس وقت بالکل نپے تلے جو ہے وہ ٹارگٹس کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کے اہداف پاکستان کے بڑے نپے تلے ہیں۔ پاکستان کسی سویلین کی جو جگہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ رسپانس نہیں دے رہا اپنا اس پر، یعنی رسپانس کے اندر کسی سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا۔ ہاں ان کے جو دہشت گردی کے کیمپس ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی جو فورسز کی جو افغان طالبان کی فورسز کی کیپیبلٹی ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو پوسٹیں ہیں ہم نے 21 پوسٹوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے، پاکستان کا پرچم لہرا دی ہے، متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دی ہے، اور ہم مزید بھی کریں گے۔ اور جب تک اب تو افغانستان کہہ رہا ہے کہ میں سیز فائر کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آغاز سٹارٹ انہوں نے کیا تھا، اس کو ختم کرنے کا جو اختیار ہے، جو حق ہے وہ پاکستان کو حاصل ہے۔ اب پاکستان جو اپنا حق ہے اس کو استعمال کر رہا ہے، اور جب تک مناسب سمجھے گا تب تک اس کو استعمال کرتا رہے گا۔ یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ کل یعنی پیر کے روز آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔